اسلام میں عورت کا جو مقام ہے اور مغربی دنیا نے جو عورت کو مقام دیا، یہ بڑا پرانا موضوع ہے اور ہمیشہ زیر بحث آتا ہے، ہر دور میں آتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے یہاں جسے ہم کہتے ہیں کہ نسوانیت کی، فیمنزم کی ایک تحریک ہے، لبرلزم کی ایک تحریک ہے۔ مغرب کا ایک تصور ہے خواتین کے حوالے سے، اسلام کا ایک تصور ہے خواتین کے حوالے سے۔ وہ کیا تصورات ہیں، ہمیں دین کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ مساوات، برابری ہے تو کس درجے کی برابری ہے؟ کیا ہر چیز میں برابری ہے؟ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا، یہ پورا دین ہے، یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے، یہ ایک نظام حیات ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، طرز معاشرت ہے، طرز سیاست ہے، طرز معیشت ہے۔ یہ کوئی ہم کسی سے کوئی چیز بیگار میں لے کر، کسی سے کوئی چیز مفت میں لے کر اور کسی کی کوئی چیز ہم بورو کر کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، یہ ہمارا دین کا تقاضا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو خواتین کے ساتھ بڑا ظلم اور بڑی بدسلوکی ہوتی تھی۔ خواتین کے ساتھ شادی کے معاملے میں بدسلوکی ہوتی تھی، بغیر شادی کے بھی رکھا جاتا تھا، بدسلوکیاں کی جاتی تھیں۔ کئی لوگ اپنے پاس وراثت کے نام پر لڑکیوں سے شادیاں کر کے رکھتے تھے، بہنوں سے شادیاں ایک ساتھ اجتماعی ہوتی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورت کو ایک مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورت اتار دی اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ جس دن زندہ گاڑی گئی بچی کو اٹھا کر اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچی تجھے قتل کیا کس گناہ کی پاداش میں کیا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بات بطور مسلمان سمجھنا چاہیے کہ خواتین کے ساتھ اگر کہیں ظلم ہوتا ہے، کہیں زیادتی ہوتی ہے، تو اس ظلم اور زیادتی کا دفعیہ، اس کو ختم کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین نے آ کر آپ کی اہلیہ، آپ کی ازواج مطہرات سے شکایت کی کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے دن کہ بھئی میرے گھر میں اس طرح کی شکایت آئی ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں تو بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، حسن سلوک کرتے ہوں، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے خواتین کی تعظیم، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے حق کی رعایت، اس کا دین میں تصور موجود ہے۔ اور ایک تصور ہمارے یہاں جو لبرل اور اس طرح کے فیمنسٹ معاشروں کا تصور ہے، اور اس کے اندر بھی بعض ہماری وہ خواتین جو دیندار ہیں، اور وہ بھی اس کے اندر بسا اوقات ایسی بات کرتی ہیں کہ اسلام نے خواتین کو یہ والی بھی آزادی دی ہے، یہ آزادی بھی دی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کون سی آزادی دی ہے اور کون سی چیز کو اسلام نے خواتین کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ اس کو آزادی سمجھنے کے بجائے ان کے لیے مشکل کا سبب قرار دیا اسلام نے۔ تو یہ فرق ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم مغربی تہذیب کے تمدن کے زیر اثر آ کر کہیں کہ خواتین کی آزادی اسلام کو مقصود ہے۔ ہمارے ہاں جو بعض خواتین کے حقوق کے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، انٹرنیشنل معاہدے ہیں، وہ تو کہتے ہیں عورت کی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ جا کر رہے، جیسے رہے، خاندان کی اکائی جو ہے، یونٹ جو ہے، فیملی یونٹ، اس کو تباہ کیا جائے۔ ہمیں اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے اور اس کو فلسفیانہ طور پہ سمجھنا چاہیے، باقاعدہ فنی بنیادوں پہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر مرد اور عورت کے درمیان ایک حجاب کا تصور ہے، ایک تعلق کا تصور ہے، مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے تصور ہے، عورت کے حقوق کا تصور ہے، وراثت کا تصور ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے دیندار لوگ ہیں، دیندار ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، ان سے وہ باپ سے اپنی زندگی میں اپنے نام ہدیہ کرا لیتے ہیں، اپنے نام گفٹ ڈیڈ کرا لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ اصل وہ حقوق ہیں۔ عورت کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا سکتی، اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ تصور ہے کہ خواتین کو ایسی آزادی دی جائے کہ وہ جو مرضی کریں، جیسا مرضی پہنیں۔ یہ تصور ہمارے دین کا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے دین نے جو مساوات کہی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں مردوں کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ آیات اتاری، ان المسلمین والمسلمات، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8-10 صفات کا ذکر فرمایا کہ مسلمین یعنی مسلم مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات، یعنی روزے دار مرد اور عورت، سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پر مردوں کا صرف ذکر کیا، اس میں عورتیں شامل ہیں۔
مخاطبت کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مخاطبت نہیں فرمائی لیکن شامل ہیں۔ یہ تصور آج سے پہلے نہیں تھا، آج لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مرد کو آپ نے کہا ہے تو عورت کو کیوں نہیں کہا۔ یہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، ہمارے دین کے تصور نہیں ہے۔ شانہ بشانہ چلنے کی صورت میں ذمہ داریاں پھر ویسی آتی ہیں، اور مغرب کی دنیا میں آج یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر ایک عورت آ کر کاروبار کرتی ہے، ایک عورت آ کر کہیں ملازمت کرتی ہے، وہ مرد بھی ملازمت کرتے ہیں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی صنفی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، تو مرد بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ صنفی امتیاز نہ ہو۔ ہم اگر سخت کام کرتے ہیں تو عورت بھی سخت کام کرے، ہم دیر تک گھر سے باہر رہتے ہیں تو عورت بھی گھر سے دیر تک گھر باہر رہے، اور طبعی طور پر عورت جو ہے وہ بچوں کو دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے اس کا گھر میں زیادہ رہنا معقول ہوتا ہے۔ تو اس پورے نظام کو، فطری نظام کو آزادی کے نام پر جس طریقے سے تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی نسل کو تعلیم دینا چاہیے، اپنی اولادوں کو تعلیم دینا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ دین کے تقاضے نہیں ہیں، یہ دین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہمیں دین کا صحیح فہم ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، چاہے وہ فتنے ظاہری شکل میں ہوں یا وہ چھپے ہوئے فتنے ہوں، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے جو دین کے اصل مقصد، دین کے اصل شکل کو بگاڑ کر دوسری شکل میں لاتے ہیں، بالخصوص ایسے فتنے جو کہ جدیدیت کے نام پہ، لبرلزم کے نام پہ آتے ہیں۔ اس سے ہمارا جدید طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس طبقے کو دین تک باقی رکھنا اور ایسے فتنوں سے آگاہی دینا اور سمجھانا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، بالخصوص ماں باپ کی، اور وہ جو لوگ تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہیں ان کی، اور مشائخ کی اور بزرگوں کی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com